بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري ومسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ برکت والا مہینہ بھی ہے، عظمت والا مہینہ بھی ہے، رحمت والا مہینہ بھی ہے، اور مغفرت کا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور بڑے بڑے گنہگار بندوں کی مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ درمیانی عشرہ، جسے مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے، جس کا آج آخری دن ہے، مغفرت کے ہم سب محتاج ہیں۔ اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ بددعا آئی ہے، حضرت جبریل نے بددعا کی ہے، ہلاک ہو جائے وہ آدمی، تباہ ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ اس بددعا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ ایک تو حضرت جبریل کی بددعا، اور پھر تمام انبیاء کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہنا۔ کتنی سخت بددعا ہوگی یہ! تو ہم سب کے لیے یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر ہماری مغفرت اس مہینے میں نہ ہوئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ حالانکہ بہت مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ اگر آخرت میں یہ اعلان ہو جائے کہ ہر آدمی کی مغفرت کر دی گئی ہے اور جنت میں داخل کر دیا گیا سوائے ایک کے، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ اور اگر یہ اعلان ہو کہ سب کو جہنم میں داخل کر دیا گیا سوائے ایک کے، اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں ہی ہوں۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے۔ خوف بھی اپنی جگہ، ڈر بھی اپنی جگہ، لیکن اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔
اگر اللہ کو ہمیں نوازنا نہ ہوتا تو پھر رمضان میں اللہ ہمیں نہ روزہ رکھنے کی توفیق دیتا، نہ تلاوت کی توفیق دیتا، نہ تراویح پڑھنے کی توفیق دیتا۔ اللہ کی طرف سے توفیق مل رہی ہے روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، عبادت کرنے کی، تلاوت کرنے کی، یعنی اللہ ہمیں نوازنا چاہ رہا، اسی لیے تو اللہ توفیق ہمیں دے رہا۔ تو مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے اچھی امید رکھی جائے۔ اللہ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ گناہوں کا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، تو مایوس بھی نہیں ہونا ہے۔ فرماتا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، لپکو، جس طرح لپک کر کے کوئی چیز لی جاتی ہے، دوڑ کر کے لپک کر کے اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرو، اسباب مغفرت کی طرف دوڑو تم۔ اور اس ماہ مبارک میں اسباب مغفرت بہت ہیں، ہمیں ان کی طرف دوڑنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے حدیث پڑھی بخاری مسلم کی روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا اس کے تمام گناہ معاف، اگلے پچھلے تمام گناہ اس کے معاف ہو گئے۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، جس نے رمضان میں قیام کیا، نوافل میں قیام کیا، تراویح میں قیام کیا، اس کے بھی سارے گناہ معاف۔ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے بھی تمام گناہ معاف۔ لیکن ایمان اور احتساب کی شرط ہے، یہی اعمال کی جان ہے۔ اخلاص پر گزشتہ جمعے کو تفصیل کے ساتھ بات آپ کے سامنے کی گئی، تفصیل کے ساتھ بات آپ کے سامنے آئی۔ احتساب اسی کو کہتے ہیں، ایمان اور احتساب کی شرط ہے روزے کے لیے، تراویح کے لیے، لیلۃ القدر میں قیام کے لیے ایمان اور احتساب کی شرط ہے۔ احتساب کہتے ہیں کہ جو بھی عمل کیا جائے اللہ کے لیے کیا جائے اور اس عمل پر جو ثواب ملنے والا ہے، جو ثواب ملنے والا ہے اس پر یقین کے ساتھ اور اس کی لالچ بھی کیا جائے اس کو۔ اس نیت سے ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ یہاں قبول ہوگا۔ اور اگر یہ نیت نہیں ہے، یہ نیت نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ فرمایا من فطر فی صائما کان له مغفرۃ لذنبہ، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرا دیا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کوئی مشکل کام نہیں افطار کرانا، کسی کو آپ نے بلا کر کے افطار کرا دیا، آپ نے اپنے مغفرت کا سامان کر لیا۔ من خفف عن مملوک فی غفر اللہ له، جس نے اپنے ملازم کے کام کو ہلکا کر دیا، اس مہینے میں ترس کھا کر کے روزے دار ہے، کام ہلکا کر دیا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ دکاندار ہیں، تاجر ہیں، ہمارے یہاں ملازم کام کرتے ہیں، رمضان میں کب ان سے نام لیں کہ روزے دار ہے ہمارا ملازم، کام ہلکا کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ بے شمار اسباب مغفرت ہیں، تو اللہ فرماتا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لپکو، دوڑو اپنے رب کے مغفرت کی طرف، یعنی دوڑ کر کے حاصل کرو۔ اکثر حصہ گزر چکا رمضان مبارک کا، 2/3 حصہ گزر چکا ہے، 1 حصہ باقی ہے۔ اور سب سے اہم جو اشرا ہے وہ آخری اشرا
اب یہ سارے کام اس میں کر سکتے ہیں. آخری عشرہ سب سے زیادہ اہم عشرہ ہے. اسی میں لیلۃ القدر بھی ہے، اعتکاف، سنت اعتکاف بھی اسی میں ہوتا ہے. اس لیے آخری عشرہ پہلے دونوں عشروں سے زیادہ افضل ہے. جہاں تک پہنچتے ہم سرنڈر ہو جاتے ہیں. شروع میں جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، پہلے عشرے میں تھوڑا زیادہ، دھیرے دھیرے آخری عشرہ تک پہنچتے ہم بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مجاہدہ کرتے تھے کہ اتنا مجاہدہ اور دنوں میں نہیں کرتے تھے. آپ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ مجاہدہ کرتے تھے. ایک پوری زندگی آپ کی مجاہدے کی تھی. عام دنوں کا عالم یہ تھا کہ جب آپ نوافل پڑھتے تھے لیکن طبیعی کی پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا. جب کہا جاتا اللہ کے رسول آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں کہ پیر میں ورم آ جاتا ہے؟ آپ فرماتے تھے افل اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ کے مجاہدے کا کیا کہنا، پورے سال آپ کے مجاہدے کا کیا کہنا؟ اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آخری عشرے میں اور زیادہ مجاہدہ کرتے تھے. شروع میں ہم لوگ کہا یہ ہوتا ہے کہ تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، تراویح بھی سب پڑھ رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ پھر جو ہے پہلے عشرے میں تراویح فارغ ہو جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے 15 تک فارغ ہو جاتے ہیں، 20 تک فارغ ہو جاتے ہیں. یعنی ایک طبقہ، بڑا طبقہ ہمارا یہ ہے کہ آخری عشرے آتے تک فارغ ہو چکا ہوتا ہے. وہ نماز سے بھی، تراویح سے بھی، تلاوت سے بھی، یعنی جو شوق تھا وہ پورا ہو چکا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شز مئزرہ وحی لیلہ وایقظ اہلہ. کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے. یعنی ہوتا ہے کہ آدمی مجاہدے کے لیے کمر کس لیتا ہے. راتوں کو جاگتے تھے آپ اور گھر والوں کو جگاتے تھے. عام دنوں میں آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ رات میں جب اٹھتے تھے تو گھر والوں کو نہیں جگاتے تھے. خود سے اٹھ جائیں، آپ خود اٹھ کر تہجد پڑھ لیتے تھے. ازواج مطہرات خود سے اٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ جگاتے نہیں تھے ان کو. لیکن آخری عشرہ جب آتا تھا تو ایقظ اہلہ، تو آپ ازواج مطہرات اور دیگر رشتہ داروں کو جگاتے تھے. آپ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، کیونکہ آخری عشرے ہی میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. نہیں 1000 دنوں سے نہیں، 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس الفاظ پہ ہم غور کریں، خیر من 1000 شہر. ایک رات ایسی ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ اگر کسی کو رات مل گئی گویا اس کو 1000 مہینہ عبادت کا ثواب مل گیا. 1000 مہینہ ہے. اتنی قیمتی رات کتنی اہم رات، کتنی قیمتی رات، اسی لیے اس کو رات میں رکھا گیا کہ تلاش کو متعین بتایا نہیں گیا. اور پھر یہ رات گردش کرتی رہتی ہے رمضان. کہیں آتا ہے کہ پورے مہینے میں رمضان کے پورے مہینے کی کسی رات میں شب قدر ہو سکتی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا صرف شب قدر کو پانے کے لیے. پہلا عشرہ جب گزرا تو شب قدر نہیں ملی. آپ نے فرمایا میں نے اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں لیکن شب قدر نہیں ملی.
جس کو رکنا ہے رکے، جس کو جانا جائے چلا جائے. تو کچھ لوگ چلے گئے، باقی کچھ لوگ رہ گئے، اور نئے لوگ بھی آ گئے دوسرے عشرے میں. دوسرے عشرے کا آپ نے اعتکاف کیا، اس میں بھی شب قدر نہیں ہوئی. آپ کو نشانی بتائی گئی تھی شب قدر کی کہ آپ جب سجدہ کریں گے کیچڑ میں، کیچ میں آپ سجدہ کریں گے. فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، رات بارش ہوئی، مسجد نبوی کی چھت جو ہے کچی تھی، کھجور کے تنوں کے پتوں سے بنایا گیا تھا، اس کو تو پانی ٹپکا اور چراغ تو جلتا نہیں تھا. مسجد نبوی اس زمانے میں چراغ نہیں جلتا، اندھیرے میں لوگ نماز پڑھتے تھے. نظر بھی نہیں آیا. جب آپ نے سجدہ کیا تو وہاں پانی تھا، کیچڑ ہو گیا تھا، کیچ ہو گیا تھا، تو آپ نے سجدہ کیا تو وہ آپ کی پیشانی بن لگا. نماز کے بعد دیکھا گیا کہ ہاں بھائی یہ تو ہے وہ جو خواب میں دکھایا گیا تھا، جو آپ کو بتایا گیا تھا، جو تو معلوم کب پڑا کہ گزر چکی تھا. 21ویں شب تھی، 21ویں شب کو شب قدر اس سال تھی، یعنی اس سال کے لیے تھی. اور لوگوں کو معلوم کا پتہ کب چلا جب گزر گئی رات. جیسے کہ روایت میں آتا، بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آپ باہر گھسل کے تشریف لائے لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے، لیکن دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے. دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. ان کے جھگڑا ختم کرانے کے لیے اللہ کے رسول ان کو اس میں لگ گئے، اور پھر وہ چیز وہ بھول گیا، یعنی وہ چیز وہ علم آپ سے اٹھا لیا گیا شب قدر. تو آپ نے فرمایا میں اس لیے آیا تھا کہ میں شب قدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن آپس میں جھگڑے کی وجہ سے وہ علم اٹھا لیا گیا. تو جھگڑا اسی لیے اچھی چیز نہیں ہے، یعنی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. جن گھروں میں لڑائی جھگڑا ہے ان میں بے چینی بہت ملے گی، آپ کو برکت نہیں ہے زندگی میں. اس لیے بلا وجہ ہستی نہ چڑھایا جائے. آپ روزہ رکھنے کے دور، ورنہ آپ دیکھیے گا پورے سال بڑے سکون سے لوگ رہتے ہیں، رمضان میں ضرور لڑائی کرتے ہیں. مسجدوں میں بھی ایسے لڑائی نہیں ہوگی، رمضان میں پکا لڑائی مسجد میں ہوگی، کسی نہ کسی لڑائی ضرور ہوگی. کیونکہ پیٹ تو بھوک لگی رہتی ہے، ایسی روزہ رکھے موڈ خراب ہے، چڑچڑاپن ہے، کوئی کچھ بول دیتا ہے بس آدمی چڑھ بیٹھتا اس کو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے تو جھگڑا مت کرو، کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے. سیدھی سی بات ہوگی، کہہ دو میرا روزہ ہے. ہم اس وقت بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، مجھے بحث نہیں کر سکتے. تو رمضان مبارک میں تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو جھگڑے کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے. جو آپ تشریف لائے تھے بنانے کے لیے وہ بھی صرف اسی سال کے لیے تھا. یہ نہیں کہ آپ ایک تاریخ بتا دیتے اور ہمیشہ قیامت تک وہی رات شب کا، ایسا نہیں. اسی سال کس رات شب قدر ہوگی وہ بتانے کے لیے آپ تشریف لائے تھے بس. ورنہ شب قدر کو تو چھپا کے رکھا گیا ہے. کہیں کہا گیا کہ پورے مہینے میں ہے، بلکہ ایک اور تو ہے مسلم شریف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ پورے سال میں شب قدر کبھی بھی ہو سکتی ہے، پورے سال میں. کسی نے کہا کہ سال میں 2 شب قدر ہوتی ہے، ایک رمضان میں ہوتی ہے اور ایک پورے سال میں گھومتی رہتی. کبھی کبھی دونوں کی ملاقات رمضان میں ہو جاتی ہے، کبھی کبھی دونوں شب قدر کی ملاقات رمضان میں ہو جاتی ہے. لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ رمضان میں وہ رات ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے اس کو حاصل کرنے کے لیے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی ہو سکتی ہے. لیکن بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی البدر من العشر الاواخر من رمضان. لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخر عشرے کی تاک راتوں میں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں تاک راتوں میں تلاش کرو. یعنی گویا آخری عشرے میں ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے رات میں جاگنے کی، عبادت کرنے کی. کیونکہ آخری عشرے ادھر سے گنیں گے تو یہ پڑیں گے، پیچھے طرف سے گنیں گے تو پھر جو ہے جفت ہو جائے گا. 22ویں 24ویں 26ویں 28ویں
ادھر سے گریں گے تو اور ادھر سے اگر گریں گے تو گویا کہ تو کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. تو آخری عشرے میں اس کو تلاش کیا جائے, اہتمام کیا جائے ہمارا جاگنے کا, نہیں تو کم از کم آتے جاتی جائے. لیکن بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اہتمام شب برات میں ہوتا ہے, ہم لوگ کا مزاج ایسا ہے, ایسا مزاج ہے کہ نئی کوئی چیز آ جائے گی اس کے لیے بہت اچھا لگتا ہے کرتے ہیں. قرآن حدیث کی صاف صاف بات کی جائے گا تو لوگوں کو جمائی آئے گی, نیند آئے گی. اب مقرر صاحب اگر کوئی قصہ کہانی, کوئی نئی بات, کوئی دوری کوڑی لا کے پیش کرے گا تو بہت مزہ لوگوں کو آتا ہے. ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ اگر جو چیز قرآن حدیث سے ثابت ہے اس پہ زیادہ دلچسپی نہیں لیں گے. مولانا صاحب کوئی نئی بات بتائیے, آپ کوئی نئی چیز پیش کریں. چونکہ شب برات کا تذکرہ بہت زیادہ نہیں ہے, بہت زیادہ فضیلت اس کی نہیں ہے, لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری رات اتنا لوگ جاگتے ہیں. شاید کوئی ایک بندہ ایسا پورے محلے میں نہیں ہوا جو اس رات جاگتا نہ ہو. لیکن وہی شب قدر کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا, سورہ جو ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, پوری سورہ ہے اور بتایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے, احادیث موجود ہیں. لیکن نہیں اہتمام جانتے ہیں لوگ, دیندار لوگ جانتے ہیں, جن کو اللہ توفیق دیتا ہے جانتے ہیں, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے, نہیں اہتمام کرتے شب قدر. جبکہ اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا, معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا. جو بھیڑ شب برات میں ہوتی ہے وہ بھیڑ شب قدر میں ہونی چاہیے تھی. معاملہ برعکس. تمام راتوں میں اہتمام کرنا چاہیے جاگنے کا. تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ 27ویں شب ہوتی ہے, اس لیے 27ویں شب کو لوگ زیادہ جاگتے ہیں. لیکن صرف اسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم 27 کو جاگ لیں گے, بس نہیں. 27ویں شب انہوں نے کہا کہ 27ویں شب کو ہوتی ہے وہ شب قدر. اللہ کے رسول نے نشانی بتائی تھی کہ شب قدر کے صبح جو سورج طلوع ہوگا تو اس میں شعاعیں نہیں ہوں گی, اس میں شعاعیں نہیں ہوں گی. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے زیادہ تر 27ویں کی علامت کو پایا, اس لیے انہوں نے کہا کہ 27 کو ہوتی ہے. بہرحال ہمیں جو یہ کل سے جو عشرہ شروع ہو رہا ہے, کل سے جو عشرہ شروع ہو رہا ہے, آخری عشرہ, جیسے آج اعتکاف میں لوگ بیٹھ جائیں گے مغرب سے پہلے. آج 20 رمضان ہے تو آج کی شب جو آئے گی 21ویں شب قدر ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول کو جو رات دکھائی گئی تو 21ویں شب تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 21ویں شب ہوتی زیادہ تر, ان کے قول یہ کہ زیادہ تر 21ویں شب ہوتی ہے. اس حدیث کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں جس میں آپ کو آپ نے دیکھا کہ سجدہ کر رہے ہیں کیچڑ میں, وہ 21ویں شب تھی. تو گویا آج جو رات آئے گی یہ شب قدر ہو سکتی ہے, اس لیے ہمیں جاگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جو لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے, اعتکاف میں بیٹھنے کی جو فضیلت تو اپنی جگہ ہے, اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ شب قدر پا جاتا ہے. وہ اعتکاف میں بیٹھنے والا, جو اعتکاف میں بیٹھنا ہے اس کو شب قدر مل جاتی ہے. اگر اعتکاف کی حالت میں سو بھی رہا مثال کے طور پر رات میں, اس کا سونا بھی عبادت ہے. اللہ کے گھر میں اگر وہ سو رہا ہے اعتکاف میں, سونا بھی اس کی عبادت ہے, تو بھی اس کو شب قدر مل گئی. اعتکاف میں سب سے بڑا فائدہ ہے. تو جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان سے ہم دعا کرائیں, ان کی قدر کریں, ان کی خدمت کریں, ان کو فیسلٹی دیں. اچھی سے اچھی فیسلٹی کیوں؟ اس لیے کہ پورے محلے کی طرف سے وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. ہم نہیں بیٹھ پا رہے, وہ بیٹھ رہے ہیں, نہیں بیٹھے کہ پورا محلہ گنہگار ہوگا. پورے محلے کا ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہیں وہاں کے, پورے محلے والوں خیال رکھنا چاہیے, پورے محلے والوں خیال رکھنا چاہیے. سب کی طرف سے وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. اور جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے
سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ گناہ سے بچ جاتا ہے، وہ گناہ نہیں کرے گا۔ بیٹھنے والے سے لیکن ہم یہ کہیں گے کہ کوئی بھی عمل آپ کا اجتماعی نہیں ہے، انفرادی عمل آپ کریں۔ آپ جائیں بزرگوں کے ہاں چلے جائیں، کسی کے ہاں دیکھیں گے کہ الگ الگ جو چادر ڈال کر کے گھیر دیا گیا ہے کہ اپنے اندر کمرے میں رہو، ایک کمرہ چھوٹا چھوٹا بنا دیا جاتا ہے تاکہ ایک دوسرے سے ملاقات نہ کرو، انفرادی عمل ہے۔ بھیڑ لگا کے بیٹھو گے، آپس میں بات کرو گے، غیبت برائی ہو جائے گی، بیچ میں ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ ہماری عادت پڑی ہوئی ہے غیبت برائی ہو۔ اس لیے انفرادی طور پہ جو آپ عمل کر سکتے کریں، اجتماعی عمل نہ کریں۔ آپ کو وہی تو سب لوگ، بہت سے لوگ ملنے جاتے ہیں اور بہت دیر تک بیٹھ کے جو ہے تقریر کرتے رہتے ہیں اعتکاف والوں کے سامنے۔ بہت سے ایسے کافی لوگ اس دن نظر آئیں گے آپ کو، بڑے بڑے کافی لوگ محلے کے ہیں، وہ سب اعتکاف والوں جوڑ کے بیٹھیں گے، کہیں تقریر کر رہا ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا۔ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں گے جو لوگ بیٹھیں گے، تلاوت میں، عبادت میں، آپ تنہائی میں اپنا مست کریے۔ آپ زیادہ بولا 10 دن آپ اللہ کے لیے آئے ہیں، سب بھی بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، یہاں رشتہ داری نبھانے آپ نہیں آئے، یہاں رشتہ داری دوستی نبھانے آپ نہیں آئے کہ ہر ایک سے ملنا ضروری کہ امام صاحب سے مل لیا جائے، مؤذن صاحب سے مل لیا جائے اور پھر حافظ سے مل لیا جائے، نہیں، رشتہ داری نبھانے نہیں آئے۔ جب ہم حج کرنے گئے تھے ایک صاحب، ہم نے کہا مجھے جدہ جانا ہے، ایک صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ مولانا ہندوستان میں آپ رشتہ داری نبھا رہے تھے، یہاں رشتہ داری نبھانے نہیں آئے کہ آپ کی سارا اور پھنا کون کہاں رہتا ہے وہاں ملنے کے لیے جائے، یہاں حرم میں آپ آئے، یہاں نماز حرم میں پڑھے، آپ 1 لاکھ نماز سے آپ کو ملے گا، جدہ میں نماز پڑھے 1 لاکھ کا نہیں ملے گا۔ ہم 10 دن ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کے گھر جا گئے ہیں کہ ہم بلا ضرورت نکل نہیں سکتے باہر، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائے۔ آپ تو اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ سے بچ جاتا ہے آدمی، اور اعتکاف کی وجہ سے جو نیک عمل نہیں کر پاتا ہے، مثال کے طور پر لوگوں سے ملاقات کرنا، عیادت کرنا، بیوہ مسکین کی خبرگیری کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، اس پر بڑا اجر ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے اگر کوئی یہ کام نہیں کر پا رہا تب بھی اللہ اس کام کا ثواب اس کو عطا فرما دیں گے اعتکاف کی برکت سے۔ تو عام کیا مجھے کے نام دونوں کام آپ کا ہو جا رہا، غیر بھی نہیں اور آپ کو ثواب بھی مل گیا۔ تو اس چیز کی اہمیت ہم سمجھیں، اعتکاف میں بیٹھنے کا فائدہ کہ اس کو شب قدر مل جاتی ہے۔ ہم بھی رات میں جاگنے کا اہتمام کریں، آج رات سے اہتمام شروع کر دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آج یہ شب قدر ہے تو ہم کیا دعا کریں؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان کو، پوری امت کی طرف سے سوال انہوں نے کر لیا اللہ کے رسول سے، وَرَأَيْتَ إِلَيْهُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ آج شب قدر ہم کون سے دعا کریں، آپ قولی کہو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، آپ کہیں ہم کو یاد ہی نہیں آتا، بہت مشکل دعا تو نہیں، بہت بڑی دعا نہیں، اس کو یاد کرنا چاہیے تھا۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، کرم فرما ہے، آپ معاف کرنا آپ کو پسند ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ یعنی اللہ کو معاف کرنا پسند بھی ہے کہ بندے معافی مانگے اور اللہ معاف کرا، اللہ کو اچھا لگتا ہے، معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، معافی آپ کو پسند ہے، ہمیں معاف کر دیں۔ بہت سارے بزرگان دین رمضان کے ہر رات اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ رات شب قدر، ہم بھی اہتمام کر لیں اس کا، ہر رات میں 2 بار 4 بار 10 بار ایک تسبیح پڑھ لیں تو ہم اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یہ خاص دعا ہے، یعنی لیلۃ القدر کی خاص دعا ہے جو حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ تو ہم بھی جو ہے کمر کس لیں، دھیرے نہ پڑھیں، سستی چھوڑ دیں، اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے،
ابھی 10 دن ہمارے پاس ہے، ہم مغفرت اپنی کرا سکتے ہیں، ہم جو ہے جنت میں داخلے کا ٹکٹ لے سکتے ہیں، جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس بہت وقت ہے اور قیمتی اشرا ہمارے پاس ہے، ہم اس کو ضائع نہ کریں، فضولیات میں ہم اس کو ضائع نہ کریں، ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنی اور سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔